فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا، پورا دن سوائے بھوک کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں ملتا، خالی پورا دن ایکسرسائز کی ہے، خالی پیٹ رکھا ہے، شام کو ضائع ہو گیا۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں شب بیداری میں سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اٹھتے تو ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں بارگاہ میں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ دل میں یہ آتا ہے کہ لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں اور میں اس وقت جنید بغدادی بنا ہوا ہوں، اور اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت کے اور حقارت کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں، مجھے اللہ نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شب بیدار ایسا ہے کہ جب صبح اٹھے گا اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی شب بیداری کو دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے میں لگا دیا۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کے، سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا روزہ کیسا ہے، کیا ہمارے روزے سے ہمیں تقوی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، یا ہم اور بھی دور چلے گئے؟ خاص کر آج کل جو موبائل اور یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے روزے کی روح بالکل ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ پہلے پھر کوئی قرآن پڑھ لیتا تھا، اب موبائل ایسی چیز ہے کہ وہ صبح بھی موبائل ہے، دوپہر کو بھی موبائل ہے، شام کو بھی موبائل ہے، حتیٰ کہ تراویح کے اندر جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت بھی لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں۔ کیسے کیسے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں ہمارے روزوں کو برباد کرنے کے لیے، لیکن انسان کو اللہ نے دماغ بھی تو دیا ہے نا، وہ ایک مہینے کے لیے انسانی چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی روح کو بالیدگی حاصل کرنے کے لیے، روح کو سرشار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقوی کی کیفیت پیدا فرمائیں گے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو، میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے تابع فرما بہت سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے تم بھی آگے ہو، تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں یہ پورا کر کے آؤ۔ فرمایا نا روزہ رمضان کا اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ رمضان کا روزہ ایک روزہ اور سارے زمانے کے روزے ایک طرف، رمضان کا روزہ ایک طرف، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ کھا لیتا ہے بغیر کسی عذر کے، سارے زمانے کے روزے بھی رکھے، تو وہ رمضان کے فرض روزے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ سارے زمانے کے روزے رکھے، الٹا لٹک جائے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ آپ نہیں ادا کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹے چھوٹے عذر تراشیاں، چھوٹے چھوٹے بہانے، بی پی لو ہے، شوگر لو ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی، سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل اور اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ میری صحت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں یہاں سے سفر کر کے دور جا کر کے پورا دن لائن میں کھڑا ہو کر کے پینشن کا حصول کر سکتا ہوں، مجھے موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ میں پورا دن کسی مارکیٹ میں بیٹھ کر کے اخبارات پڑھ کر کے اپنا دن اور وقت گزار سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن رمضان آئے گا تو حضرت طبیعت بہت خراب ہے۔ بس کیا کرے، روزے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ روزے کے بارے میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور کیا کہو گے؟ تو اس لیے یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک وبا پھیل گئی ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، روزہ کھانے کا جو کلچر ہے یہ بڑے پیمانے پر عام ہو گیا۔ اچھے بھلے لوگ، ہٹے کٹے جوان، صحت مند جوان، آپ کو روزے کی لذت کا کیا علم ہے؟ آپ کو روزے کی قدر و منزلت اس وقت معلوم ہوگی جب میدان محشر ہوگا اور آپ کو پیاس لگی ہوگی اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہوگا، وہاں آپ کا روزہ آپ کی پیاس کو کم کرے گا۔ اس کی شدت جو پیاس کی یہاں برداشت کی ہے، یہ آپ کو روزے آخرت میں کام آئے گی۔ وہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ رمضان میں جو ہم نے وہاں
مشقت برداشت کی ہے، آج الحمدللہ عرش کے سائے کے نیچے ہیں اور حوض کوثر پر ہیں، اور ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر لٹا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔